بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایران ہار مان گیا اور پاکستان نے اس کی طرف سے صلح کی پیشکش قبول کر لی۔ پاکستان کو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ صلح ہوئی کیسے اور اس معاملے میں پاکستان نے کیا پایا توقع سے بڑھ کر، اور ایران نے کیا کھویا توقع سے بڑھ کر، اور پھر ایران پر کیا اب اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ نہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ بھارت اور ایران کی مشترکہ دکھتی رگ کیا ہے، اور پھر عمران خان اس مثلث کا کیسے رکن بنا اور اعلی کار بنا، رکن نہیں اعلی کار بنا۔ اس کے بعد ہم فلسطین کا ذکر کریں گے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور کچھ حوثیوں کا ذکر بھی، اور فلسطین کے ذکر میں اس بات پر بھی اظہار خیال ہوگا کہ نیتن یاہو کو ہٹانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، اور امریکہ اسرائیل کی ریاست دونوں کا مفاد اب اس میں ہے کہ نیتن یاہو رخصت ہو جائے، اور وہ کیا کوششیں کر رہا ہے اپنا اقتدار بچانے کے لیے۔ تو ان چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، سر فہرست یہ ہے کہ یہ صلح صفائی اتنی آسانی سے نہیں ہوئی۔ اس میں ایران نے چین اور روس کو ڈالا، دونوں ملکوں نے اس کی سفارش کی، بلکہ ایران کا سعودی عرب سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور پھر ان تینوں ملکوں نے ایران کی سفارش کی کہ ایران غلطی کر کے شرمندہ ہے، پریشان ہے، اب آپ معاملے کو آگے نہ بڑھائیں۔ اور اعلیٰ سطح پر پاکستان میں پھر اس بات پر غور کیا گیا، اور پاکستان نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ اس معاملہ طے ہو گیا ہے، یعنی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس پر مٹی، وہ جو چودھری شجاعت کے الفاظ ہوتے ہیں کہ مٹی پاؤ، وہ والا مرحلہ آ گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان چوکنا نہیں ہے، پاکستان چوکنا ہے۔ اب ہم سر فہرست یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کیا پایا۔ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان نے جو نئے ہتھیار بنائے ان کا تجربہ کیا، اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی، جو پیغام ہر جگہ پہنچا، خاص طور پر ایران میں پہنچا اور بھارت میں پہنچا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی نشانہ بازی کی صلاحیت بڑی درست، ایکوریٹ اور بڑی پریسیجن والی ہے کہ 7 کیمپوں پر حملہ کیا۔ ہاں، اس سے پہلے یہ کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کتنی درست ہے کہ 7 مقامات کی درست صحیح نشاندہی کی گئی، اور پھر ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاکستان کا کوئی میزائل، کوئی راکٹ، کوئی گولہ، کچھ بھی دائیں بائیں نہیں گرا، اور ان 7 مقامات پر گرا، اور 7 مقامات تباہ ہو گئے۔ اور یہ جو چیز تھی، اس کی جتنی اہمیت ہے، میں ایک ازراہ تفنن ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں کہ نشانے بازی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک جنرل صاحب تھے، تو وہ کسی میدان جنگ میں کسی اپنے مورچے پر گئے، وہاں معائنہ کر رہے تھے کہ اچانک دشمن کے مورچے کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ جنرل صاحب پیچھے ہٹے اور محفوظ جگہ پر آ گئے، اور انہوں نے اپنے عملے سے پوچھا، چوکی والوں سے، کہ یہ مورچہ کب سے قائم ہے، کب سے یہ فائرنگ کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جناب اس کو تو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، یہ روزانہ فائرنگ کرتا ہے۔ تو جنرل صاحب نے ناراض ہو کر پوچھا کہ 1.5 مہینہ ہو گیا اور آپ نے ابھی تک اس کو تباہ نہیں کیا، اس پر کوئی گولہ نہیں داغا؟ تو فوجیوں نے کہا کہ سرکار، ہم اس کو نشانہ لگا کر 1 منٹ میں مار سکتے ہیں، لیکن پھر اگر ہمیں خدشہ ہے کہ اس کی جگہ دشمن نے کوئی دوسرا سپاہی بھیج دیا جس کا نشانہ درست ہو، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ہمارے لیے یہ غنیمت ہے۔ تو جنرل صاحب کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بڑے سیانے فوجی ہیں۔ تو نشانے کی یہ تو صرف ایک لطیفے کی بات تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور کی جنگ میں جب آل آؤٹ وار ہونے کے امکانات کم ہیں اور ٹارگیٹڈ قسم کی کاروائیاں ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، تو نشانے بازی کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران نے پتہ نہیں کس جگہ کا نشانہ لیا تھا، لیکن اس کے گولے کہاں جا کر گرے؟ ایک گاؤں میں، ایک سویلین کے گھر میں، ایک غریب کی جھونپڑی پر وہ آ کر گرے، اور ایران پھر دیکھتا رہ گیا کہ یہ ہو کیا گیا، اور اسے جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس نے گولے فائر کہاں کیے تھے۔ اور پھر شروع میں جو اس نے بیان دیا، اس سے تو وہ بعد میں مکر گیا کہ دشمن کا کوئی ہیڈ کوارٹر تھا یا کیا تھا، لیکن وہ ثابت ہو گیا کہ وہاں کچھ نہیں تھا، پتہ نہیں اس نے گولے کہاں داغے تھے اور کہاں آ کر لگے۔ جبکہ پاکستان نے 7 عمارتوں کو ٹارگٹ کیا جو الگ الگ مقامات پر تھیں، اور 7 پر نشانے گرے 100% کامیابی کے ساتھ، اور کوئی گولہ بارود ادھر ادھر نہیں پھٹا۔ یہ چیز انڈیا کو ہانٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان کا نشانہ اتنا ایکوریٹ ہے، اور اس کی ہتھیار اتنے کارگر ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کو تباہ کر دیا۔ یہ ہے جو پاکستان نے کمایا، اور پاکستان کے لیے جو سفارتی ایک فیور پیدا ہوئی دنیا میں، وہ بھی اسی کی وجہ سے کہ حملہ پاکستان نے نہیں کیا، ایران نے کیا تھا، اور پاکستان نے پھر اس کا جواب دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب سے لے کر جتنے بھی ملکوں کے ساتھ رابطے ہوئے، سب نے پاکستان کی فیور کی، پاکستان کی تائید کی، اور ایران
کو سفارتی چینلز کے ذریعے سرزنش کرنے والا ماحول بنایا۔ یہ ایران کو ایک نقصان تو یہ ہوا، دوسرا نقصان ایران کو یہ ہوا کہ عالمی سطح پر اس کی تنہائی بڑھ گئی ہے۔ ایران نے 2 دن میں 3 ملکوں پر جو حملے کیے، پوری دنیا میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ کوئی بھی ملک نہیں ہے جو اس ایران کی اس پالیسی کی حمایت کرے، کیونکہ آج کے دور میں آپ کسی بھی ملک پر اس کے ساتھ اشتراک اور اطلاعات کے تبادلے کے بغیر کوئی کارروائی کرے تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، قبول نہیں کیا جاتا۔ اور ایران نے یہ ایک بڑی حماقت کی اور کس وجہ سے کی یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس معاملے سے ہٹ کر اگر ہم فلسطین کا مسئلہ دیکھیں تو اس میں ایران جس طرح ایکسپوز ہوا ہے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ عرصہ دراز سے پوری دنیا میں یہ ایک امپریشن تھا کہ ایران القدس کے مشن کا علمبردار ہے، بلکہ سر خیل ہے۔ تو یہ تاثر جو تھا اس فلسطین کی جنگ میں کس طرح زائل ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا سفیر اقوام متحدہ میں، اس کا وزیر خارجہ، اس کا وزیر دفاع، اس کا صدر، دنیا کو انہوں نے 10 مرتبہ کم سے کم ان 3-4 مہینوں کے اندر صفائیاں دی ہیں کہ فلسطین کے مسئلے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم نے اسرائیل فلسطین کو راکٹ نہیں دیے، ہمارا اس قضیے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ جب یہ قضیہ شروع ہوا تھا تو ایران کی طرف سے لگاتار یہ اعلانات آتے تھے کہ اگر اسرائیل نے کل تک بمباری نہ روکی تو پھر ہم اتنا بڑا بم ماریں گے، ان کے الفاظ ہے وربیٹم میں بتا رہا ہوں، کہ اتنا بڑا بم ماریں گے کہ اسرائیل پورا ہل کر رہ جائے گا اور پھر ہم یہ کارروائی کریں گے اور ہم وہ کارروائی کریں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے صفائیاں دینا شروع کر دیں اور پھر یہ بات تو ان کی سچ تھی کہ ہم نے فلسطین کو راکٹ نہیں دیے۔ اور میں نے پہلے دن اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اس ایران فلسطین کو راکٹ دے ہی نہیں سکتا، یہ راکٹ اس نے کسی دوسرے ملک سے حاصل کیے ہیں، یہ میرا اندازہ تھا۔ لیکن اب پتہ چلا جیسا کہ امریکن اور برٹش انٹیلیجنس نے یہ بتایا کہ حماس نے جتنے بھی راکٹ چلائے ہیں اسرائیل پر وہ سارے کے سارے ان کے اپنے بنے ہوئے ہیں جو انہوں نے غاروں میں بنائے ہیں۔ اور یہ بات سچ نکلی کہ ایران نے فلسطینیوں کو ایک راکٹ بھی نہیں دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ نقاب اتر گیا کہ ایران القدس کی جنگ لڑ رہا ہے، حالانکہ القدس کی جنگ میں اس نے کبھی کوئی گولی تو دور کی بات کسی غلیل کا غلہ تک نہیں چلایا، جبکہ اس کے بمبار طیارے اور راکٹ اور میزائل شام پر برستے رہے۔ اور یہ ایک ایران کو اتنا بڑا گھاٹا ہوا ہے کہ اس کی بھرپائی وہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو پاکستان کے ساتھ اس نے تنازع مول لیا اس کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ایران کے اندر اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے، یعنی ایک وہ جو اصلاحات پسندوں کی پارٹی جو ایران میں اس وقت سب سے زیادہ ووٹ بینک کی مالک ہے، لیکن اس کو پارلیمنٹ میں پہنچنے سے روکا جاتا ہے، اور اگر وہ پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو اس کے اختیارات خامنائی صاحب جو ہیں وہ سلب کر لیتے ہیں اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ اور اصلاحات پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازع کی مخالف ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں ایران کے جو ہمیشہ پاکستان کے دوست رہے ہیں۔ ایران کے عوام کی بھاری اکثریت پاکستان سے دوستی کے جذبات بہت پرانے رکھتی ہے، اور ان کا اخوت اور بھائی چارہ اگر آپ ایران جائیں تو ان کے حسن سلوک سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران کے عوام پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ یہ ایک ٹولہ ہے جو بندوق اور توپ کے بل پر ایران پر قابض ہو گیا، اور ان کے پیچھے روس ہے جس کی مسلم دشمنی کی تاریخ 3 صدیاں پرانی ہے۔ زاروں کے عہد سے روس مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے اور وہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو روس اسلام کا اور مسلمانوں کا مشترکہ دشمن ہے، وہ ایران کی اس موجودہ رجیم کا سرپرست ہے، اسی کے ہوائی جہاز اور میزائل شام کو تباہ کرنے کا باعث بنے، جس کے بعد کھنڈرات پر وہاں ایران کا تسلط قائم ہوا۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایران کی نیت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ پاکستان میں یہ ایک امکان پیدا ہو گیا ہے کہ نواز شریف اگلے مہینے حکومت وزیر اعظم بن جائیں گے، یہی ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ فروری کے الیکشن کے بعد اگلے 2-3 ہفتوں میں نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، جس کے فوراً بعد چین پاکستان میں نہ صرف یہ ہے کہ سی پیک کا کام شروع کرے گا، بحال کرے گا، بلکہ سی پیک میں کچھ مزید منصوبے بھی ایڈ کرے گا۔ اور اسی وجہ سے ایران اور بھارت کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس مشترکہ جو دونوں کی مشترکہ دکھتی رگ ہے ایران اور بھارت کی، وہ ہے سی پیک۔ حالانکہ
ایران کے پاس اتنی دولت ہے، وہ اپنا تیل بیچتا ہے غیر قانونی طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ عراق کو اس نے فرنٹ مین بنا کر اس کے ذریعے تیل بیچتا ہے، جس سے عراق کو بھی فائدہ ہے، ایران کو بھی فائدہ ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے، وہ سی پیک کے متبادل روٹ نکالے اور چین کو پیشکش کرے کہ بھئی یہاں سے تم راہداری لو، پاکستان مت جاؤ۔ یہ نہیں کرتا وہ، لیکن الٹا وہ پاکستان کے سی پیک کو سبوتاژ کرنے پر تل گیا ہے۔ تو یہ دکھتی رگ ہے، اور اب اس کے ساتھ ہمیں پھر یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایران اور بھارت اور اسرائیل کی اس تثلیث کا اعلیٰ کار عمران خان کیوں ہے، اور عمران خان نے جو کچھ کیا ہے 2014 سے لے کر اب تک، اس کا جو ایجنڈا ہے اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ گیا کہ جناب پختونستان کو ایک آزاد ملک بناؤ، یا افغانستان کے ساتھ اس کا اتحاد کرو، بلوچستان کو ایران کے حوالے کرو، اور پنجاب اور سندھ کو ایک لولا لنگڑا مفلوج اور انڈیا کا تابع دار ملک بنا دو، یا پھر اس کو اکھنڈ بھارت میں ضم کر دو۔ یہ ہے عمران خان کا ایجنڈا، جو اب ہر طرف سے کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ سی پیک ہو، پاکستانی فوج کو توڑنے کا مسئلہ ہو، پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا مسئلہ ہو، عمران خان نے اپنا معافی ضمیر چھپانے میں کبھی کنجوسی نہیں برتی، اور سب کے سامنے اس نے یہ کہا کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہوگا، پاکستانی فوج کے بھی 3 ٹکڑے ہوں گے، اور اس طرح کی دوسری باتیں جو اس نے کی ہیں۔ اگر اس میں ہم اس ٹرائنگل کو ایک پینٹاگان سمجھ لیں تو اس میں جو دوسرے 2 کونے ہیں وہ ہے قادیان کے اور طالبان کے۔ قادیان تو ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، لیکن جو بھی اس کی پاکستان کے اندر ریشہ دوانیوں کی صلاحیت ہے، اس کے لیے انہوں نے عمران خان کو استعمال کیا اور عمران خان کی مدد کی، بلکہ پوری پشت بنائی کی۔ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے تو ان میں 2 دھڑے ہیں، ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سا دھڑا اکثریت کا ہے اور کون سا دھڑا اقلیت کا۔ بہرحال ایک دھڑا ان کا عمران خان کے ساتھ ہے، وہ سی پیک کے بھی مخالف ہے، وہ پاکستان کو بھی توڑنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن تھی یہ انگریزوں نے گن پوائنٹ پر قائم کی تھی، ہم نے اسے توڑنا ہے۔ اور طالبان کا دوسرا دھڑا جو ہے وہ پرو پاکستان ہے، چلیے پاکستان کے ساتھ اس کی محبت بہت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن وہ پاکستان سے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا۔ تو یہ طالبان جو ہے اس 5 کونے والے ستارے کا ایک ادھورا حصہ ہے، اس لیے کہ وہ منقسم ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ سی پیک کے خلاف سازشیں مسلسل ناکام ہو رہی ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی قیادت آ گئی ہے جو دشمن کو جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور جو سی پیک کی حامی ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ راحیل شریف اور بجو باجوہ کا پورا دور جو تھا وہ سی پیک کے خلاف سازشوں پر محیط تھا، اور پاکستان کے 2 آرمی چیف پاکستان ہی کے مفادات کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ریٹائر ہوئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس بحران کے اندر سے جو نئے حالات پیدا ہوئے، اب وہ پاکستان میں ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ افواہیں اور خیالات، اندیشے، خطرے، پریشانیاں یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، لیکن سب کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان میں جب سے یہ عمران خان دفع ہوا ہے، پاکستان میں حالات پرسکون ہو گئے ہیں۔ نہ کہیں ہڑتال، نہ کہیں ہنگامہ، نہ کہیں توڑ پھوڑ، نہ کوئی دھرنا، نہ کوئی لاٹھی چارج، کچھ بھی نہیں۔ ایک سیاسی اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان میں اس وقت مکمل استحکام ہے۔ جو عدم استحکام ہے وہ ٹی وی چینلز پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اور اس سے زیادہ سوشل میڈیا پر۔ لیکن سوشل میڈیا کو میں اتنا مؤثر قرار نہیں دیتا، کیونکہ سوشل میڈیا کی بات آئی گئی ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کوئی تجزیہ کیا جائے۔ میں انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کی پائیدار نہیں ہے، جبکہ ٹی وی چینلز پر جو پیغامات دیے جاتے ہیں مختلف پی ٹی آئی نواز اینکر حضرات کی طرف سے، وہ ان کو چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے وثوق سے بات کی جا رہی ہے، اس لیے اس میں وزن ہے۔ چنانچہ جب یہ ٹی وی اینکرز کی ایک پوری لاٹ کی لاٹ، پوری ایک پلٹن کی پلٹن روزانہ سر شام سے رات گئے تک یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہے، عدم استحکام ہے، تو پھر لوگ بھی یہی مان لیتے ہیں کہ عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں، حالانکہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ناظرین، ہم آتے ہیں فلسطین کی طرف۔ فلسطین میں اب جو عالمی سطح پر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میکسیکو اور چلی نے بھی عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے، جنگی جرائم کر رہا ہے اور نسل کشی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ، کومورو آئی لینڈز، بنگلہ دیش، جبوتی، یہ 4-5 ملک جو تھے انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی۔ اب ان ملکوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ اب جہاں یہ المیہ اپنی جگہ ہے
کہ ترکی ہو گیا، پاکستان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا یا مصر ہو گیا، جو بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، انڈونیشیا ہو گیا، ان میں سے کسی نے عالمی عدالت میں جانے کی زحمت نہیں کی۔ یہ ایک شرمناک پوزیشن ہے، لیکن ان دو ملکوں کے آنے سے یہ مسئلہ اور ہائی لائٹ ہوا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی بمباری جاری ہے، کل بھی 173 آدمی شہید ہوئے، اور خان یونس کے علاقے میں جو میں نے بتایا تھا کہ لڑائی بھڑک رہی ہے، وہ تیسرے دن بھی جاری رہی، اور گزشتہ روز کی کارروائیوں میں حماس کے گریلوں نے کہہ لیں یا مجاہدین نے کہہ لیں، وہاں مختلف جھڑپوں میں 4 ٹینک تباہ کیے ہیں اور 2 گاڑیاں تباہ کی ہیں، جن میں ایک بلڈوزر ہے، 4 ٹینک مرکبہ، کیونکہ اب مرکبہ ٹینک اتنی تعداد میں وہاں نہیں ہے کہ وہ انہیں نشانہ بازی کے لیے دستیاب ہو سکیں، اور ایک گھر میں 30 اسرائیلی فوجی کھانا کھا رہے تھے کہ حماس نے وہ گھر اڑا دیا، 30 کے 30 فوجیوں کو اڑا دیا، اور ایک اور گھر پر حملہ کیا، وہاں بھی اسرائیلی فوجی ڈیرے لگائے ہوئے تھے، ان میں 5 مرے۔ ایک اور گھر میں انہوں نے حملہ کیا، وہاں بھی اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے یا موجود تھے، اور 3-4 ان میں مرے، تو کل ملا کر 35 اور 4 39 فوجی ایک دن میں انہوں نے مارے ہیں، 38 فوجی ہلاک کیے ہیں، اور 5 ٹینک اور دوسری گاڑیاں یہ تباہ کی ہیں۔ گاڑیوں کی تعداد کم ہے، ٹینکوں کی تعداد کم ہے، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ وہاں اب پہلے جتنی تعداد میں ٹینک نہیں رہے، لیکن ایک دن میں انہوں نے 38 فوجی مارے ہیں۔ یہ ایک بڑا سکور ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل نے یہ ایک بیان بھی جاری کیا، اسرائیل کی وزارت دفاع نے، کہ آج ہمارا جانی نقصان ہوا ہے، جس پر ہم بہت سوری ہیں، اور سوری کا لفظ بتاتا ہے کہ جانی نقصان اچھا خاصا ہے، 1-2 فوجیوں کا نہیں ہے، اور جو فگر جو ہے 38 کی جو حماس اور غزہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ دوسری طرف غزہ میں شہداء کی تعداد اب 32,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جن میں 10,500 سے زیادہ، 11,500 کے قریب بچے ہیں۔ اچھا، اسرائیل میں جو وزیر اعظم نیتن یاہو، اس کا تختہ جو الٹے جانے کی تیاریاں ہیں، اور امریکہ نے گرین سگنل دے دیا ہے، بلکہ امریکہ کی طرف سے جو حکام ہیں انہوں نے رابطے بھی شروع کر دیے، اور اسرائیل کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں کہ یاہو کا تختہ کس طرح الٹا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو آخر نیتن یاہو کا تختہ الٹنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا محض اس لیے کہ نیتن یاہو اور بائیڈن میں کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے، یا رنجش اور دوریاں پیدا ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل بطور ریاست اور امریکہ دونوں یہ فیل کر رہے ہیں کہ اب جنگ کو بند ہو جانا چاہیے۔ وہ نیتن یاہو کو منوا رہے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو جنگ بندی کر لے تو وہ سرنڈر ہو جائے گا، اس کو سرنڈر سمجھا جائے گا، اور اس کی جو مقبولیت ہے، اس کی سیاسی ساکھ جو ہے پہلے ہی بہت لوئسٹ ایج پر ہے، وہ مزید ختم ہو جائے گی، اور امریکہ کے لیے بھی یہ شرمندگی کا باعث ہوگا کہ اسرائیل نے حماس کے آگے سرنڈر کر دیا ہے۔ تباہی اس نے بہت مچائی، لیکن سرنڈر کر دیا ہے۔ تو یہ سرنڈر کا داغ مٹانے کا، پیشگی مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حکومت چینج کر دی جائے، تاکہ پھر ایک ایزی پوسچر لیا جا سکے کہ دراصل اسرائیل میں چونکہ رجیم چینج ہو گیا، اس لیے اسرائیل کی پالیسی بدل گئی ہے، اب جنگ بندی کرنی پڑے گی۔ اسرائیل کی پارٹی جو نیتن یاہو کی پارٹی ہے، وہ تو ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے غزہ میں فلسطینیوں کی حکومت نہیں قائم ہونے دینی، لیکن اب بات نیتن یاہو کے بس سے نکل گئی ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا قتل عام 4 مہینوں میں 31-32 ہزار شہید اور 80,000 زخمی، 1.25 لاکھ فلسطینیوں کو گویا کہ اس نے ناکارہ کر دیا۔ اتنے بڑے قتل عام کی اتنی مختصر مدت میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے انجام پر بھی مہر لگا دی ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے یہ عمران خان نے بیان دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اور میں تو 19 مہینے سے تیار ہوں، میری تو پالیسی نہیں بدلی، میں تو شروع دن سے ہی مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ 19 مہینے ہو گئے لیکن کوئی مجھ سے مذاکرات کرنے نہیں آئے۔ یہ کل اس نے عدالت میں پیشی کے موقع پر بات کی۔ تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی کا پورا پروپیگنڈا، جو ان کے لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا میڈیا، ٹی وی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا، وہ 19 مہینے سے کیا بات دہرا رہا تھا؟ یہ کہ جناب وہ تو روزانہ عمران خان کے پاس آتے ہیں، مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں، NRO کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن عمران خان جواب میں ایک ہی بات کرتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ لوگ کیا کہیں گے کہ 19 مہینوں سے مذاکرات کی منتیں اور ترلے تو عمران خان کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ خبر بتا دوں
کہ ان کا کوئی ارادہ عمران خان سے مذاکرات کا نہیں ہے، اور عمران خان کا یہ فتنہ، یہ اسرائیل، بھارت اور ایران کی ٹرائنگل کا یہ اعلی کار اب اپنے اس مقدر کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے بعد پھر یہ نام جو ہے تاریخ کی گمنام تاریکی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اور یہ جو ان کی خوش فہم عناصر ہے کہ کپتان ڈٹا ہوا ہے اور کپتان پھر آئے گا، تو ان کی خوش فہمی جلد دور ہو جائے گی۔ بہرحال پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، ان کا جو علم نجوم والا سیل ہے، اس کے حساب سے آج کا دن پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔ ایران نے اتنا بڑا حملہ کرنا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو روٹی بھی نہیں ملے گی، پانی بھی نہیں ملے گا، بجلی بھی نہیں ملے گی، ٹیلی فون بھی بند ہو جائے گا۔ یہ ان کا جو نجومی سیل ہے گزشتہ 1 مہینے سے اس بات پر لگا ہوا ہے کہ 20 تاریخ کو پاکستان برباد ہو جائے گا۔ آپ کو عوریہ مقبول جان کی وہ پیشگوئی یاد ہوگی کہ پاکستان میں لوگوں کو دانہ گندم کا نہیں ملے گا، بھوکی مر جائے گی یہ قوم، اللہ کا عذاب لکھا جا چکا ہے اس پر۔ تو آج کا دن شام تک دیکھتے ہیں کہ ایران پاکستان پر کون سا وہ ایسا تباہی بم گراتا ہے جس کا یہ پی ٹی آئی والے انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر حاضری ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔